بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب نمبر 29 کا بقیہ حصہ۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتداء میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے: اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا: جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و ازی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات ازی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے: یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہیدیہ نام کی ایک باندی تھیں، ان کی ایک بیٹی بھی تھیں، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی، اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتیں، خوب سرخ کرتیں، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ کر زور سے دباتیں۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔